إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے خاص ہے، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، بس آنے والا ہے، بس یہ دیکھو قریب آ گیا، یہ دیکھو رمضان شروع ہو گیا، پتہ ہی نہ چل سکا کب رمضان مکمل ہونے کو ہے۔ کل کی بات ہے، ابھی انتظار کر رہے تھے، ابھی دن ہی کیا گزرے تھے، سمجھ ہی نہ آئی، تیاری ہی نہ کر سکے، محنت ہی نہ کر سکے، اس کے لیے پلاننگ ہی نہ کر سکے، وہ دن گزرتے چلے گئے۔ میں بات کل پہ ڈالتا چلا گیا، چلے کل سے میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر ہی لوں گا۔ آج تھوڑی سی مصروفیت ہے، ذرا گھر میں مہمان ہیں، دوستوں کی کرکٹ ہے یا خاندان کی مصروفیت ہے، بس کوئی بات نہیں، پھر کر لوں گا۔ رات کی تراویحیں آج نہ پڑھ سکا، کوئی بات نہیں، کل سے شروع کر لوں گا۔ پھر کیا ہوا، آخر وہ موقع آن پہنچا جب قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیا، جب قرآن کے 30 سپارے مکمل ہونے کو ہیں، قرآن مجید تراویحوں میں سنا دیا گیا، جب نماز کے ساتھ ساتھ جناب دن کا روزہ مکمل ہونے کو ہے، جب میں اس میں محنت ہی نہ کر سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ جبریل امین کا آنا، آپ کا سیڑھیوں پہ چڑھنا ممبر کی اور پھر فرمانا آمین آمین آمین، صحابہ کا سوال کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ آپ نے آمین کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل آئے تھے، وہ مجھے کہہ گئے ہیں آپ کی امت میں سے جس نے زندگی میں رمضان پا لیا پھر وہ رمضان کی قدر نہ کر سکا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اللہ اس بد دعا کو قبول فرما۔ یاد رکھیے، ابھی آج کا دن، کل کا دن، شاید پرسوں کا دن بھی میسر آ جائے۔ اللہ رحمان ہر روز آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو بخشش دے دوں۔ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر،
خیر کے متلاشی آگے بڑھ، تیرا سیزن آ گیا، شر کے متلاشی باز آ جا، ابھی بھی آواز آتی ہے، ہر روز ندا آ رہی ہے، رحمان آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں وقت گزرنے کے قریب ہے۔ یاد رکھیے انسان دنیا کی مصروفیت میں اس قدر مگن ہو گیا، وہ رحمان جیسی ہستی کو بھول بیٹھتا ہے، وہ اسلام کی قدر کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہ اس کے لیے محنت کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہ آخرت کی تیاری چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے سورۃ الحدید کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کا نام ہے۔ 3 فیز اللہ نے دنیا کے بیان کیے ہیں۔ انسان زندگی میں آتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، زندگی پاتا ہے، اللہ کہتے ہیں 3 فیز ہیں اس کے۔ پہلا فیز ہے کہ انسان بچپن میں کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، کبھی گھر میں کھیلتا ہے، کبھی بازار میں کھیلتا ہے، کبھی دوستوں میں کھیلتا ہے۔ پھر دوسرے فیز کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ انسان سجاوٹ کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، زیب و زینت میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، زیب و زینت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر تیسرے فیز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر یہ فخر ہی فخر کرتا ہے، اولاد کے اوپر فخر ہے، مال کے اوپر فخر ہے۔ اللہ نے پھر مثال دے کے سمجھایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ کسان فصل کو بوتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے، وہ زردی مائل ہو جاتی ہے، پھر کسان کہتا ہے آج کاٹ لوں گا، کل کاٹ لوں گا، یہ اس کی پلاننگ کرتا ہے، فصل کو کاٹنے کے بعد بچہ بچی کی شادی کروں گا، گھر کی تعمیر کروں گا، اپنے خاندان کی یہ مصروفیت کو پورا کروں گا، یہ اپنے خاندان کی مصروفیت کی پلاننگ کرتا ہے۔ لیکن رحمان کہتے ہیں کسان اپنی پلاننگ کر رہا ہے، آسمان رب العالمین آسمان پہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ پلاننگ غالب آتی ہے، اس کی فصل جھٹ پٹ میں برباد ہو جاتی ہے۔ ہم اولے ڈالتے ہیں، اس رمضان کے اندر پاکستان کی 20 لاکھ ایکڑ کے قریب فصل برباد ہو گئی گندم کی۔ آسمان والے نے آسمان سے بارشیں برسائیں، بے موسم اولے پڑے، جس کی وجہ سے فصل لیٹ گئی اور کسان کو نقصان ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ انسان کی مثال ہے۔ انسان بچپن میں آتا ہے، پھر جوانی کو پہنچتا ہے، ماں باپ کی امیدوں کا سہارا بن جاتا ہے، میں اس کے ساتھ یہ فائدہ اٹھاؤں گا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ لیکن اچانک ہم اس سے یہ نعمت کو چھین لیتے ہیں، اچانک یہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے۔ دوسرا انداز اس مثال کا، کسان نے بیج ڈالا، وہ فصل جوان ہو گئی، پھر زردی مائل ہو گئی، کسان سوچتا ہے اس کو کاٹ لوں گا، وہ فصل کو کاٹ لیتا ہے، وہ زمین چٹیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی انسان کی مثال ہے۔ انسان بچپن میں آیا، پھر لڑکپن جوانی کو پہنچا، پھر اپنے بڑھاپے کو پہنچا، پھر لاٹھی ٹیکتا بالآخر قبر کے اندر پہنچ گیا۔ لیکن آگے کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت میں یا تو شدت کا عذاب ہے یا اللہ کی بخشش اور خوشنودی کا اعلان ہے۔ وہ شدت کا عذاب کیا ہے؟ میں تو شدت کی بات کرنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ مختصر عذاب، اللہ کہتے ہیں جو ہلکے سے ہلکا عذاب ہوگا، زقوم کا کانٹے دار درخت کھانے کو ملے گا، آنتڑیوں سمیت پخانے کے رستے سبھی کچھ باہر آ جائے گا، اللہ پانی دے دے، گرم کھولتا پانی پینے کو ملے گا، دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں کھولتی ہے، اللہ کوئی نئی چیز مل جائے، اس انسان کو جو جہنم کی نعمت ان میں سے نعمت ملے گی، وہ اس کی اپنی ریشہ اور پینے پہ اس کو مجبور کر دیا جائے گا۔ یہ ہلکے سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور دوسری طرف وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی بخشش اور خوشنودی کا اعلان ہوگا۔ جنت کا پروانہ داہنے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، لوگوں کو لہراتا ہوا دکھائے گا، لے میرے دوست دیکھ جنت کا ٹکٹ مجھے جاری ہو گیا، لے دیکھ لو میں نے جنت کا پروانہ پکڑ لیا، لے دیکھ لو میں جنت کی جانب جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، آپ نے فرمایا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جو جنت میں جائیں گے ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جو جنت میں جائیں گے
بالوں میں کرنے والی کنگھی وہ سونے اور چاندی کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا ان کے دلوں میں نرمی آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہر جنتی کو 2 عورتیں جنت کی ملیں گی جن کی خوبصورتی کی مثال دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے چمکتا نظر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں آئیں گے، بخشش ہوگی، خوشنودی ہوگی۔ اللہ پھر کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جان لو لوگو دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس دھوکے میں مگن نہ ہو جانا، اس دھوکے کو حقیقت نہ جان لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے کے ڈھیر سے ایک بکرا بکری کا بچہ مردہ اٹھا کے آپ نے سوال کیا میرے صحابہ مجھ سے خرید لوگے 2 درہم میں؟ اللہ کے رسول ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا 1 درہم میں خرید لو۔ آقا ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا مجھ سے مفت میں لے لو۔ آقا اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح تمہارے ہاں اس بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے فرمایا میں تمہیں اتنی نصیحتیں کر رہا ہوں اس دنیا کے بارے میں، اس کو حقیقت نہ جاننا، اس میں مگن نہ ہو جانا، اس کو اصل نہ جان لینا، اس کے لیے اپنی خواہشوں کو پروان نہ چڑھانا، اس کے لیے رحمان کو ناراض نہ کرنا، اس کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو ترک نہ کرنا۔ لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، پھر بھی تم دنیا کی زندگی سے اپنے دل کو لگا بیٹھے ہو اور آخرت سے انجان بن بیٹھے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور پھر سورۃ الحدید کی اگلی آیت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، پھر میں اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، پھر میں سمجھاتا ہوں، دنیا کی حقیقت بھی بیان کر چکا، کسان کی مثال سے بھی سمجھا چکا، پھر کہتا ہوں سابقوا الی مغفرہ، دوڑ لگاؤ مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ وقت چھوٹا چلا جا رہا ہے، رمضان ہاتھ سے جا رہا ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لوگ بڑی تیزی سے رب العالمین کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بچپن میں جا رہا ہے، کوئی لڑکپن میں جا رہا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں رب تمہیں نصیحت کرتا ہوں سابقوا الی مغفرہ، دوڑ لگاؤ مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وجنت عرضها السماوات وجنت عرضها، اس جنت کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا۔ سارعوا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی طرف سے بخشش کا اعلان لینے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ تو ہم نے متقین کے لیے تیار کی ہے، متقین کے لیے تیار کی ہے، لیکن اس کے لیے محنت دنیا کے اندر کرنی ہوگی، اس کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ میرے بھائی کے پاس جائیداد زیادہ ہو گئی، میں اب محنت کروں گا جائیداد زیادہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائی کا بیٹا دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر گیا، میں مقابلہ کروں گا زیادہ کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگو آج مجھے جہاد کے لیے مال چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اعلان سن کے گھر سے ابو بکر صدیق بھی مال لے کے آئے، عمر فاروق بھی مال لے کے آئے، دل میں حسرت تمنا کر کے آئے آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس نیکی میں اس سے سبقت لے جاؤں گا، میں ابو بکر کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس گھر کا آدھا مال لے آئے۔ عمر کیا لے کے آیا؟ اللہ کے رسول گھر کے مال کا 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑ آیا، ایک حصہ لے کے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں ابو بکر بھی تشریف لے آئے، ساری متاع لے آئے،
گھر کا سارا سامان سمیٹ لائے۔ ابو بکر گھر میں چھوڑ کیا آئے ہو، لے کے کیا آئے ہو؟ اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، سبھی کچھ مال دنیا کا لے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سبھی کچھ چھوڑ آیا ہوں، سبھی کچھ چھوڑ آیا ہوں، سبھی کچھ چھوڑ آیا ہوں، لیکن صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے لیے وہ چھوڑ کے آیا ہوں، مال سارا گھر کا یہاں لے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی تڑپ دیکھیے۔ میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا نیکیوں کے اندر۔ ہماری تڑپ کو دیکھیے، ہماری تمنا کو دیکھیے۔ سیدنا ابو بکر عمر کی مقابلے کی فضا کو دیکھیے۔ پھر یہاں تک بس نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب مساکین مہاجرین صحابہ اکرام آ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد انتظار کرتے رہے کب امیر دولت والے چلے جائیں گے، امیر صحابہ کے جانے کے بعد ہم رسول اللہ سے سوال کریں گے۔ وہ جانے کے قریب تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بڑی آہستہ آواز میں سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، امیر لوگ دولت کو خرچ کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں، ہم مقابلہ چاہتے ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم مقابلے میں سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چپکے سے نسخہ بیان کر دیا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھنا، رب تمہیں نیکیوں میں اضافہ دے دے گا اور تم مقابلے میں آ جاؤ گے۔ وہ نیکیوں میں اضافے کی حسرت لے کے ہر نماز کے بعد چپکے سے منہ کے اندر یہ پڑھتے چلے گئے، گنتے چلے گئے۔ انہوں نے بیٹھنا زیادہ شروع کر دیا کہ ہم یہ برابر کر کے جائیں گے۔ مقابلہ چونکہ پڑا تھا اور مقابلہ نیکیوں کے اندر تھا، وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے دولت مند صحابہ اکرام نے محسوس کیا یہ کچھ دنوں سے ہم سے زیادہ بیٹھتے ہیں، یہ نیکیوں میں سبقت حاصل کر جاتے ہیں، ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہم بھی ان سے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چپ کے پڑھتے تھے، کچھ سن نہ لے۔ اب یہ بھی جستجو کے اندر لگ گئے، ہم ان سے سننا چاہتے ہیں، یہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ حتیٰ کہ سن چکے، صحابہ کو پتہ چل گیا ہمارے بھائی کیا پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے، دولت مند لوگوں نے وہ شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے رسول کے فقراء مہاجرین صحابہ اکرام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے بھائیوں نے وہ وظیفہ بھی شروع کر دیا جو اللہ کے رسول نے ہمیں مقابلے کے لیے بتایا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پھر تشریف لے آئے۔ آقا وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ نیکیوں میں سبقت لے گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس میں چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ جستجو ہمارے دل میں ہوگی، یہ تڑپ میرے دل میں ہوگی جب میں دیکھوں گا میں اپنے بھائی سے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ نیکیوں کا مقابلہ، اور ادھر تو میاں اور بیوی کا مقابلہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس عورت آ گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام میرا خامد جہاد پہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مسئلہ آن پہنچا ہے، آپ نے فرمایا بیان کرو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی اللہ کے رسول وہ جہاد پہ گیا ہے، میں ایک بات کو سوچ رہی تھی، وہ جب یہاں موجود تھا نماز وہ پڑھتا میں بھی پڑھتی تھی، وہ باقی کام کرتا میں بھی کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتا میں بھی کرتی تھی، صدقہ و خیرات کرتا میں بھی کرتی تھی، مقابلے کے اندر پورا اتری ہوئی تھی۔ اب وہ جہاد کے میدان میں چلا گیا، میں مقابلہ چاہتی ہوں، میں اپنے خامد کے ساتھ نیکیوں میں مقابلہ چاہتی ہوں۔ عورت ہے، خامد کے تابع ہے، لیکن مقابلہ نیکیوں کے اندر ہے۔ ہمارے مقابلے دنیا کی خاطر، دوست سے مقابلہ کرتا ہے وہ دنیا کی خاطر کرتا ہے، یہاں صرف دولت مند غریب سے مقابلہ کرتے ہیں، غریب دولت مند سے مقابلہ کرتے ہیں تو دنیا کی خاطر ہوتا ہے، اور یہاں میاں بیوی کا مقابلہ ہے دنیا کی خاطر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ پہ قربان جائیں، ان کے مقابلے صرف آخرت کے لیے تھے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تھے۔ وہ کہتی اللہ کے رسول مقابلہ چاہتی ہوں، نیکیوں میں برابری چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک تیرا خامد نہ لوٹے
وہ جہاد میں گیا ہے، جب تک نہ لوٹے ہر روز روزہ رکھ سکتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی تو سکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک نہ لوٹے رات کو ہر روز قیام کر سکتی ہے؟ کہتی اللہ کے رسول سکت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسے کر بھی لے تو اپنے خامد کے عمل کو 10ویں حصے کو بھی تو نہیں پہنچ سکتی۔ جہاد عظیم عمل ہے، لیکن قربان جائیے آپ نے تربیت کی اپنے صحابہ کی کہ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ ہمارے مقابلے دنیا کے لیے باہر کیف اللہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس پہ چاہتا ہے یہ فضل کرتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی بڑے فضل کا مالک۔ ہم نے اپنی دنیا کو سجانا ہے یا آخرت کو سجانا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے یا رب کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اختیار اس نے ہمیں دے دیا، لیکن ساتھ یہ بتا دیا ہے یہ دنیا کے ساتھ دل نہ لگانا۔ اللہ کہتے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم فمن زحزح عن النار، اللہ کہتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اس جنت میں جانے والا، آخر میں جانے والا، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا وہ ہوگا جس کو اللہ 10 دنیا کے برابر زمین الاٹ کرے گا۔ جو پہلے جائیں گے ان کے نصیبے کے کہنے کیا ہوں گے۔ لیکن آئیے اس رمضان کو غنیمت جان لیں، کہیں رمضان کی یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، جب عید کی رات جسے کہا جاتا ہے، رمضان کے بعد شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا۔ کیا میرے بھی ایسے اعمال ہیں جو اس رمضان میں میں نے کمائے ہیں؟ میری قرآن کی تلاوت ایسی ہے، میرے دن کا روزہ ایسا ہے، میرے رات کا قیام ایسا ہے، میرا صدقہ و زکوٰۃ ایسا ہے کہ رات کے اندر اللہ اعلان کرے میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ اگر تو ایسے ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور یہ مبارک میری طرف سے نہیں ہے بلکہ رب خود مبارک پیش کرنے کے لیے فرشتے جنت میں کھڑے کرے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ تقوی والے، جب دن کا روزہ رکھنے والے، رات کا قیام کرنے والے، رب کو راضی کرنے والے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والے، رب کی منت ترلا ڈالنے والے، اپنے رب کو منانے والے، جب یہ جنت کی جانب بڑھیں گے فرشتے فوراً دروازہ کھول دیں گے اور پھر لائنوں میں کھڑے ہو کے کہیں گے سلام علیکم، او پاک بازو، او اللہ کے بندو تم پر سلامتی ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ سلام تو اس دن بھی ملے گا، ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے، وقت ضائع کر بیٹھے ہیں، تو پھر بھی رب کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج ہی مجھ سے معافی مانگ لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تو پھر بھی تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اور پھر کیسا راضی ہوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے، پچھلے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، جو رب کو راضی کرتا ہے، اپنے گناہوں کا تذکرہ ایک اللہ کے سامنے کرتا ہے، اللہ رمضان میں تجھے راضی نہ کر سکا، اللہ میں تیری خاطر وہ محنت نہ کر سکا جس محنت کو تو چاہتا تھا، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بندے، تو آ گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور خالی معاف نہیں کیا، تو نے جو غلطیاں کی ہیں تیری ساری غلطیاں نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ آئیے اپنے رمضان کو ابھی بھی موقع کامیاب کر لیں۔ رب العالمین تو راضی ہونا چاہتا ہے، وہ ناراض ہے، ہونا چاہتا ہے راضی، لیکن وہ کہتا ہے تو مجھ کو راضی تو کر۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جتنی غمی پریشانیاں، یہ جتنے حالات کی خرابیاں، یہ جتنی مہنگائیاں، یہ جتنی ٹینشنیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تو چھوٹا عذاب ہے، بڑے عذابوں سے پہلے مقصد ہمارا یہ ہے کہ تو ہمارے سے صلح کر لے، ہم سے معافی مانگ لے، ہمارے آگے ترلا ڈال لے، ہمیں منا لے۔ یاد رکھیے دعا کو اپنا ہتھیار بنائیے۔ دعا الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت کا،
دعا کو ہتھیار بنا لیجئے، رب کے آگے آنسو بہائیے، تنہائی میں بہائیے، رب کو منائیے، اور جہاں اپنے لیے دعا کریں گے وہاں کچھ اللہ کے بندے آج قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں اللہ کے بندے میدان میں موجود ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور یہ کام ختم نہیں ہوا کرتے، یہ کام جاری و ساری رہا کرتے ہیں، لیکن یہ کام اللہ ہم سے لے لے، ہم سے لے لے، ہم پہ یہ کام فرض کر دے، ہمیں اس کام کو سمجھا دے۔ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کر رہے تھے، کرتے رہیں گے، اور چاہتے بھی یہی ہیں، کرتے رہیں۔ یاد رکھیے وہ جہاد کا کام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی عادل کا عدل، کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو روک نہیں سکتا۔ ایک شک یہ بھی ہے، شک یہ بھی ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں جہنم سے نجات دلا سکتی ہے۔ ہاں یہ وہ تجارت ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ قیامت کو سخت غصے میں ہوں گے، فرشتے دیکھ کے کانپیں گے، انبیاء دیکھ کے کانپیں گے، حدیث میں آتا ہے سارے لوگ کانپیں گے، حتیٰ کہ اللہ اپنے دائیں جانب نظر دوڑائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اللہ رب العالمین دیکھیں گے وہ لوگ ان کے جسموں سے خون بہ رہا تھا، جسم گولیوں سے چھلنی تھا، تلواروں کے نشان تھے، خون بہ رہا تھا۔ سوال کرے گا رحمان تم اس حالت میں کیوں آئے ہو؟ اللہ تیری خاطر ہم سارا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ مسکرا دیں گے، مسکرا کے فرمائیں گے پھر یہاں لائن میں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ آج بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، دربان سوال کرے گا، ابھی تو حساب و کتاب نہیں شروع ہوا۔ دربان کے سوال پہ مسکراتے ہوئے جواب دیں گے کس بات کا سوال، کس بات کا حساب؟ رب نے اعلان کر دیا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اور پھر یہیں تک محدود نہیں ہے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، خاندان کے لوگوں کے لیے، ان میں سے کچھ کے لیے یا سبھی کے لیے یا کچھ کے لیے جہنم کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ تمہارے اعمال کی سزائے بھگت کے آؤ، پروانہ جاری ہوگا، کچھ کے لیے ہوگا یا سبھی کے لیے ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے۔ اللہ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، یہ اللہ کے بندے، یہ شہید، یہ آگے بڑھ کے رب العالمین سے جھگڑا کریں گے، سوال کریں گے، مطالبہ کریں گے۔ اللہ ہم آج اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے، اچھا کیا چاہتے ہو؟ اللہ میری ماں کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، اللہ میرے باپ کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ مسکرا کے اعلان کرے گا جاؤ ماں کو بھی لے جاؤ، جاؤ باپ کو بھی لے جاؤ، اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو لے جاؤ اپنے ساتھ، جنت میں چلے جاؤ۔ ایک بڑی جماعت بن کے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو میدان میں موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، زندہ رکھے تو اسلام کی حالت میں، موت آئے تو ایمان کی حالت میں۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، سارے گناہ معاف فرما دے، معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں پڑے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ پورا مہینہ ہمارے بھائیوں نے سحری کا کام کیا، لوگ سو رہے ہوتے تھے، یہ آوازیں لگایا کرتے تھے، اللہ ان پہ راضی ہو جا، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو ہم نے روزانہ سحری کروائی، ایک دن میں 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو لاہور میں سحری کروائی۔ اللہ یہ عمل قبول فرما، اپنی رضا کے لیے خاص کر لے۔ اللہ مجاہدین کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، امیر المجاہدین کی حفاظت فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں صحت یاب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں سب کی شہادتوں کو قبول فرما، فوت شدگان کی مغفرت فرما، توحید کی حالت میں تیرے پاس آگے انہیں معاف فرما۔ جب ہم فوت ہو کے آئیں تیرے سلام آئیں، جنت کے پیغام آئیں، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، حشر کی گرمی سے بچا لینا،
قیامت کا دن ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، کوثر کا جام اپنے ہاتھ مبارک سے پلائیں، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم آپ کے پیچھے جنت الفردوس میں داخل کر دیے جائیں، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر جنت میں سب سے بڑی نعمت تیرا دیدار ہوگا، ہمیں ایسا اعمال کا عطا فرما کہ تیرا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔